السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ قرآن سے علاج اور دم وغیرہ یا پانی دم کر کے دینا یہ کیا اصل میں ہے کیا، لیکن لوگوں نے اس کو کیا بنایا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ قرآن سے علاج کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں یا سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں اس کی آپ آیتوں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، تو ہر آیت دوسری آیت سے مختلف ہوگی۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے بات، کون سی بات؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، جو انہوں نے اپنے رسولوں نبیوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم تک پہنچائیں۔ کہ اب بات ہوتی کیا ہے، آپ کے جسم کے جو بھی اس جسم سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو مسائل ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا جا سکے۔ اب علاج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اب عام روٹین میں جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پوری سورت کو جو ہے نا وہ پڑھ کے، اگلے کو مطلب بھی نہیں اس کا پتہ ہوتا، وہ پڑھ کے تو کسی پانی پہ یا کسی جوس وغیرہ پہ کسی پہ پھونک کے تو وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ پی لیں۔ اب اس پینے سے یہ تو بلائنڈ مائنڈ ہو گیا نا، کہ بلائنڈ اگلا بندہ اندھا ہو کے اس کو کر رہا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ ہم جو چیز پی رہے ہیں، اب اسی طرح جو ہے نا وہ کچھ کاغذات پہ قرآن کی آیت لکھ کے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اب آیت لکھ کے دے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو مطلب ہو، اس آیت کا مطلب جو ہوتا ہے تو وہ کیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے، مطلب اگر اس کا میننگ ایک ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے لوگو اٹھ کے جو ہے نا یہ کام کر لو، یا تم سو جاؤ یا اٹھ جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے کو بخار ہے اگر، تو اب اس کے اوپر آیت آپ ایسے لکھ کے دے رہے ہیں کہ تم سو جاؤ، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی بلائنڈ مائنڈ ہے کہ آپ اسے اندھے طریقے سے آپ وہ تویز اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کچھ۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں نبی پاک کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے، جو ہم تک باتیں بتائی گئی ہیں، وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کے باڈی میں پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی بلاکیج ہو رہی ہے، یا خون کا آپ کا جو سرکولیٹ نہیں خون صحیح طریقے سے کر رہا، تو اس خون سے کیا بیماریاں آپ کو لگ گئی ہیں، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موسم کے اندر آپ کو جو لگتی ہیں بیماریاں، یا جو آپ کا دماغ ہے اگر کسی جگہ پہ سٹک ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بات سوچتا ہے لیکن وہ اس کو سیو نہیں کر پاتا ہے، اور اگر وہ کوئی بیماری ہے کہ آپ سانس لے رہے ہو، اور سانس جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن جب آپ کھینچتے ہو اپنے اندر تو آپ پورا سانس نہیں لے پاتے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر کچھ اس طرح کے، لنگز کے اندر کچھ اس طرح کے گیس جمع ہو جاتی ہے جو آپ کو وہ واپس بھیج رہی ہے آکسیجن کو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے دمہ ہو گیا، یا مجھے جو کرونا ہو گیا، یا اس طرح کی یہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ ان کا حل کیسے کیا جائے؟ اب ان کا حل قرآن کی ایک پوری آیت کو پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر دینا، پانی پہ، یا کوئی آیت لکھ کے کسی کو دے دینا، انہوں نے کہنا کہ پانی میں گھول کے پی لو، تو اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اس کا جو حل ہے نا، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں میں نے جو زمین دی، اور زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مٹی سے اگتی ہیں، اور وہ تم استعمال کرتے ہو، پھر تم ان پہ گھر بناتے ہو، پھر تم ان چیزوں کو جو ہے نا تم بیچتے ہو، تم خود کھاتے ہو، اس سے تمہاری صحت ہوتی ہے، تو پھر اس چیز کا جو ہے نا وہ آپ نے، وہ میری طرف قرضہ ہے کہ میں نے یہ آپ لوگ کو عطا کی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، جن کی زمینیں نہیں ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کو جو ہے نا وہ پھر اس جگہ کا جو ہوتا ہے نا، سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ایک کرایہ دار ہیں اور وہ مالک ہے، آپ نے ان کو کرایہ دینا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ مطلب 100 میں سے 99 میں سے 33 حصہ جو ہے نا وہ آپ اس کا نکالیں۔ وہ کیوں نکالیں؟ وہ نکال کے اس وجہ سے رکھیں کہ جو بندہ آپ کے جسم کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، جیسے کہ آپ دوائیاں لیتے ہیں، ڈاکٹر سے آپ دوائیوں کے پیسے دیتے ہیں، اسی طرح جو بندہ آپ کا اس طریقے سے علاج کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پانی وغیرہ دم کر کے دیتا ہے، وہ دم پانی کیا کرتا ہے کہ وہ یہ دم اس طرح ہوتا ہے کہ پوری آیت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک علاج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے وہ بندہ، اس بندے کو طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کا علاج کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو پینا پڑتا ہے۔ لیکن وہ پینا کس طرح پڑتا ہے کہ وہ اس کا علاج ہوتا ہے، کنفرملی اس کا علاج ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو آپ کی بنتی ہے، یعنی جسم کی صفائی کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ بندہ جو آپ سے وہی لے گا جو آپ کا خدا کی طرف سے قرض ہوگا۔ وہ قرض جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری آیتوں کو گھٹیا قیمت پر مت بیچو۔ تو مت بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے پیسے لے کے تویز وغیرہ ایسے دم کر کے دے دیتے ہیں، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تو
آپ کے جسم میں بیماری کی وجہ کیا ہے، وہ بندہ آپ کو وجہ بتائے گا، اور اس وجہ میں سب سے پہلے آپ کو بتائے گا کہ آپ کی تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر ایک پارٹ آپ کا خراب ہے تو اس پارٹ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تب اس پارٹ میں سے وہ جو ساری گیسز وغیرہ ہیں وہ نکلیں گی اور بلڈ سرکولیٹ کرنا شروع کر دے۔ آپ کی ہڈیاں کوئی ٹوٹ گئی ہیں تو اس کا وہ آپریشن کرے گا۔ آپریشن کس سے کرے گا؟ لیزر سے۔ دیکھیں لیزر بہت مشہور ہے نا، لیکن یہ جنات ایک لیزر کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جنات کے ذریعے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے جسم کے جو اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس بندے کا لنک ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر اس کے تابع ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو تابع کرتا ہے اس بندے کے، کیونکہ اس بندے نے جیسے میں نے 40 سال کے ٹارگٹ میں یہ سب کچھ عملی طور پہ اپنی یہ چیزیں اپنے جو ہے نا اس میں لی ہیں کہ میں جو ہے نا ان سے کام کروا سکوں، تو آپ کے جسم کے اندر کی مخلوق ہی وہ کام کرتی ہے، لیکن آپ اندر کی مخلوق کے ساتھ تو آپ تو بالکل کوئی لنک نہیں ملاتے نا۔ آپ جیسے کہ فرشتوں کے ساتھ آپ لنک نہیں ملا رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ سلام کریں وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، کیا پتا وہ جو مطلب جو ہے نا وہ کس طریقے سے آپ کا ایسے تو نہیں، وہ سل کا مطلب جاری کرنا ہوتا ہے، بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کی جاری کرنے کے لیے آپ ان فرشتوں سے مدد لیتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر پھر ایک فرشتے بھی ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد روح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شیطان ہوتا ہے، پھر ابلیس ہوتا ہے۔ اسی طرح اوپر والے حصے کے الگ سے مخلوقات بنائی ہوتی ہیں، نیچے والے حصے اللہ نے الگ بنایا تھا۔ ہر ایک سے اب سب سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے جسم کے اندر کی کائنات کو سمجھو، ان روحوں سے مخاطب ہو، ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھو ہمارے جسم میں کیا مطلب یہ ہے۔ اگر نہیں کر سکتے آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی طاقت نہیں ہے، یا آپ اتنا کچھ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے، تو پھر آپ اپنا کوئی ایسا استاد پکڑو کہ جو ہے نا آپ کی اس میں ہیلپ کرے اور آپ کے جسم کی جسم کی صفائی کرنے میں آپ کی مدد کرے، کیونکہ جسم کی صفائی تو اس نے نہیں کرنی ہوتی۔ جیسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپریشن کرتے ہیں، وہ آپ کا خون وہاں سے صاف کرتے ہیں دوائیوں کے ذریعے، ٹیکوں کے ذریعے، اس کے علاوہ لیزر شعاؤں کے ذریعے، اور جو ہے نا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا باڈی پارٹ چینج کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کٹنگ فٹنگ والی جو بات ہوتی ہے نا، اس سے جسم کی اللہ نے منع فرمایا کہ کسی جسم کا خون مت بہاؤ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں، مجبور ہوتے ہیں لوگ، پھر وہ کر لیتے ہیں، تو چلو مجبوری میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بندے ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ایک لیزر شعائیں ہوتی ہیں۔ اب لیزر کون سی ہوتی ہیں؟ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، تو پھر یہ والی جو لیزر کے پھر وہ ہم ان جنات کی لیزر سے کام لیتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، کہ میں اگر کسی بندے کا علاج کر رہی ہوں، کسی لیڈی کا کر رہی ہوں یا کسی بچے کا کر رہی ہوں، تو پھر میں ان کے اندر موجود جو چیزیں ہوں گی نا، میں ان کے ساتھ لنک ملاؤں گی۔ ہاں بھائی بتائیں جی اس بندے کے بیماری کے کتنا اس کا قرض بنتا ہے، وہ فرشتے بتا دیں گے، ملائکہ جو ہے نا ان کی آواز آئے گی مجھے کہ ہاں جی ان کا اتنا بنتا ہے، تو صاف کرنے کے جو ہے نا یہ بندہ چارجز پہلے دے گا، مطلب اللہ کے چارجز دے گا، تو تب کیونکہ یہ مخلوق اس پہ اللہ ہی نے چھوڑی، اور اللہ ہی تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تاکہ یہ پہلے اپنے قرضے ادا کرے۔ جس طرح کوئی مالک جو ہے نا اگر کرایہ دار وہ کرایہ نہیں دیتا تو یا تو اس کا سامان قبض ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کی جسم کے پارٹ قبض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، مطلب ایک بندہ جو ہے نا وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہماری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، تو وہ پھر اس کو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی کیسے ٹھیک ہوگی، اس کا کیا کرنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی 50,000 زکوٰۃ رکھی ہے تو پھر ایک بندہ کہے گا میں تو 5 میں کر دوں گا، تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا بہت ہی جو ہے نا انسان جو برا ہے کہ جو میری آیتوں کو گھٹیا قیمت پر، میری باتوں کو گھٹیا قیمت پر بیچ رہا ہے اور غلط یہ کہہ رہا ہے تاکہ لوگ اصل اور نقل کی پہچان نہیں بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو آپ کے باڈی پارٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بھی چھوڑا ہوا ہے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ اصل میں جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ کس طریقے سے جو ہے نا علاج کرواتے ہیں، اس کو ایک روحانی قرآن کا علاج کہتے ہیں۔ اب آیتیں پڑھنے سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ علاج ہوتا ہے طریقہ کار سے ہوتا ہے، آپ کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اور گفتگو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں رابطہ کروں گی، آپ کے ساتھ میں ملتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔